السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وصحابہ وبارک وسلم۔ حضرات، آج ہم اہل تشیع کا، شیعہ حضرات کا جو عقیدہ امامت و خلافت ہے، اس پر انشاءاللہ تعالی گفتگو کریں گے۔ یہ جو شیعہ کا عقیدہ ہے، عقیدہ امامت و خلافت، اس پر بیان کرنے کی ضرورت کیا پڑی؟ تو اس وجہ سے ضرورت پڑی کہ ہمارے بہت سے سادہ مسلمان جو اہل سنت والجماعت کی عوام ہے، اس میں سے بہت سے لوگ دن بدن شیعیت کی طرف مائل ہوتے جا رہے ہیں، اور اہل بیت کی محبت کے نام پر ان کو آڑ بنا کر کے شیعیت کو پھر پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ہماری عوام تک جو شیعہ کا جو عقیدہ ہے، وہ عقیدہ کیا ہے، اور ہمارا اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے، یہ بات ان تک پہنچائے۔ اس کے لیے پھر آج کے لیے ہم نے یہ مضمون اور یہ ٹاپک ہم نے چنا کہ شیعہ کا جو عقیدہ امامت و خلافت ہے وہ کیا ہے، اور ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے۔ تو پہلے تو یاد رکھ لے کہ شیعہ 12 امام کو مانتے ہیں، حالانکہ ان 12 امام کو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن ان کے ماننے میں اور ہمارے ماننے میں، یعنی اہل تشیع کا ماننا اور اہل سنت کا ماننا، ان دونوں میں فرق ہے۔ پہلے تو اپن 12 امام کے نام آپ سماعت فرما لیں، اس کے بعد اس کی تفصیل بیان کرتا ہوں۔ تو پہلے امام مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے امام امام حسن مجتبیٰ، تیسرے امام حسین، چوتھے امام زین العابدین، پانچویں امام امام محمد باقر، چھٹے امام امام جعفر الصادق، ساتویں امام حضرت موسیٰ کاظم، آٹھویں امام امام علی رضا، نویں امام امام محمد تقی، 10ویں امام امام علی نقی، 11ویں امام امام حسن عسکری، اور 12ویں امام امام محمد مہدی۔ یہ 12 امام اہل تشیع کے نزدیک یہ امام 12 ہے، اور وہ بھی ان 12 امام کو مانتے ہیں، اور ہم بھی ان 12 کے 12 امام کو مانتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ صرف شیعہ حضرات ان 12 امام کو مانتے ہیں اور اہل سنت ان 12 امام کو نہیں مانتے، ایسی بات نہیں، بلکہ اہل سنت بھی یہ 12 امام کو مانتے ہیں، لیکن ان کے ماننے میں اور ہمارے ماننے میں فرق ہے۔ جس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو آج کے عیسائی بھی مانتے ہیں اور مسلمان بھی مانتے ہیں، لیکن جس طریقے سے عیسائی مانتے ہیں، مسلمان اس طریقے سے نہیں مانتے۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، جبکہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی، اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ تو مانتے وہ بھی ہے اور مانتے مسلمان بھی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو، لیکن ان کے ماننے میں اور ہمارے ماننے میں فرق ہے۔ اسی طرح اس 12 امام کو، ان 12 امام کو اہل تشیع یعنی شیعہ حضرات بھی مانتے ہیں، اور اہل سنت یعنی ہم وہ بھی مانتے ہیں، لیکن ان کے ماننے میں اور ہمارے ماننے میں فرق ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیا فرق ہے؟ تو ان کے نزدیک یہ جو امام ہے اور یہ جو عقیدہ امامت ہے، تو امامت کے لیے اور امام ہونے کے لیے چند شرائط ہیں۔ وہ شرائط کون کون سی ہے؟ تو ان کے نزدیک عقیدہ یہ ہے کہ وہ امامت کو اور خلافت کو لازم و ملزوم مانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امام ہوگا
وہیں خلیفہ ہوگا، اور جو خلیفہ ہوگا وہیں امام ہوگا۔ اسی وجہ سے کہ وہ پہلے امام مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں، تو ان کے نزدیک خلافت کے حقدار بھی پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسی وجہ سے وہ پھر خلفائے ثلاثہ یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو مانتے ہی نہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ امام جو ہوگا وہیں خلیفہ ہوگا، تو امام تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس لیے پھر خلیفہ بھی ان کو ہی ہونا چاہیے۔ اسی لیے خلفائے ثلاثہ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو ہی نہیں مانتے۔ اور ہمارے نزدیک یہ خلافت اور امامت لازم و ملزوم نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ جو امام ہوگا وہیں خلیفہ ہوگا اور جو خلیفہ ہوگا وہیں امام ہوگا۔ یہ دونوں جمع بھی ہو سکتی ہے ہمارے نزدیک اور نہیں بھی ہو سکتی۔ مثال کے طور پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہمارے امام بھی ہے، خلیفہ بھی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نزدیک وہ امام بھی ہے اور خلیفہ بھی ہے۔ اسی طرح سیدنا عثمان غنی اور مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امام بھی ہے اور خلیفہ بھی ہے ہمارے نزدیک۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو امام ہوگا وہیں خلیفہ ہوگا اور جو خلیفہ ہوگا وہیں امام ہوگا، نہیں۔ جس طرح سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نزدیک وہ امام ہے لیکن وہ خلیفہ تو نہیں ہے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح صحابہ کرام ہمارے نزدیک امام ہے بمعنی ولایت، وہ امام ہے ہمارے، لیکن وہ خلیفہ نہیں ہے۔ تو ہمارے نزدیک امامت اور خلافت یہ دونوں جمع بھی ہو سکتی ہے اور الگ الگ بھی ہو سکتی ہے، یعنی ایسا ضروری نہیں ہے کہ جو امام ہوگا وہیں خلیفہ ہوگا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود امام ہے، خلیفہ نہیں، خلافت نہیں ملی ان کو۔ تو ہمارے نزدیک جو امام ہوگا وہیں خلیفہ ہوگا ایسا نہیں ہے، لیکن اہل تشیع کے نزدیک، شیعہ کے نزدیک جو امام ہوگا وہیں خلیفہ ہوگا اور جو خلیفہ ہوگا وہیں امام ہوگا، چاہے اسے خلافت ملے یا نہ ملے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے، جیسے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نزدیک پہلے امام ہے اور وہ خلیفہ بھی ہے، ان کو خلافت بھی ملی ہے، اور دوسرے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دوسرے امام ہیں اور ان کو خلافت بھی ملی ہے اور وہ امام بھی ہے۔ لیکن تیسرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امام تو ہے لیکن انہیں خلافت نہیں ملی۔ پھر بھی اہل تشیع کا تو یہی عقیدہ ہے کہ جو امام ہوگا وہیں خلیفہ ہوگا، چاہے اسے خلافت ملے یا نہ ملے، خلیفہ سٹیل وہیں رہے گا، وہیں خلیفہ ہے۔ تو پہلا بنیادی جو عقیدہ ہے، عقیدہ امامت کے بارے میں جو شیعہ حضرات کا، وہ یہ ہے کہ جو امام ہوگا وہیں خلیفہ ہوگا۔ اور دوسرا عقیدہ یہ ہے ان کا کہ جو امام ہوگا، اب امام ہوگا سے مراد یہ جو 12 امام ہیں، یہ 12 امام کے بارے میں جو عقیدہ ہے کہ جو امام ہوگا وہ منصوص من اللہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ کہ کوئی لوگ مل کر کے مشورہ کر کے کسی کو اگر خلیفہ چن لیا، اب ان کے نزدیک تو خلیفہ اور امام دونوں ایک ہی ہے، تو اگر لوگوں نے مل کر کے باہمی مشاورت سے مشورہ کر کے اگر کسی کو خلیفہ مقرر کر لیا تو یہ جائز نہیں ہے ان کے نزدیک۔ ان کے نزدیک یہ ہے کہ امام منصوص من اللہ ہوگا، جس طرح سے انبیاء کرام اللہ کے نبی منصوص من اللہ ہوتے ہیں، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقرر کیا ہوا ہوتا ہے۔ اب نبوت کے بارے میں ایسا نہیں ہے کہ لوگ مل کر کے کسی کو نبی مقرر کر لے تو نبی ہو جائے گا، نہیں، بلکہ نبی کو مقرر کیا ہوا کس نے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو اسی طرح ان کا عقیدہ یہ ہے کہ لوگ اگر مشورہ کر کے کسی کو اگر امام بنائے اس کا مطلب یہ ہے کہ خلیفہ بنائے ان کے نزدیک، تو وہ جائز نہیں ہے، بلکہ امام کو مقرر یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا یا پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بارے میں وصیت کریں گے، اس کی امامت کا اعلان کریں گے۔
تو ہی پھر وہ امام مانا جائے گا، یا پھر جو امام پہلے ہے وہ آنے والے امام کے بارے میں نام کے ساتھ کہ میرے بعد یہ امام ہوں گے، یہ خلیفہ ہوگے، یہ نامزد اگر امام کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئے حکم سے، تو ہی وہ پھر امام مانا جائے گا۔ یعنی ان کے نزدیک امامت کا جو یہ منصب ہے یہ منصوص من اللہ ہے، لیکن ہمارے اہل سنت کے نزدیک امام منصوص من اللہ نہیں ہے، بلکہ جو نبوت ہے، نبوت کا جو منصب ہے یہ منصوص من اللہ ہے، یعنی نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کرنے سے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ مل کر کے کسی کو نبی مقرر کر لے تو نبی ہو جائے گا، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو نبوت عطا فرمائے وہ نبی ہے۔ ہمارے نزدیک منصوص من اللہ صرف اور صرف انبیاء کرام ہے، انبیاء کرام کے بعد کوئی منصوص من اللہ نہیں ہے، لیکن شیعہ حضرات کے نزدیک امام منصوص من اللہ ہے۔ اسی لیے پھر وہ کہتے ہیں کہ مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو امام بنایا۔ پھر آگے وہ بات کروں گا میں کون کون سے دلائل وہ دیتے ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے، لیکن آپ صرف بنیادی بات ابھی یہ سن لیں کہ ان کے نزدیک امام کا منصوص من اللہ ہونا شرط ہے۔ ہمارے نزدیک اہل سنت کے نزدیک امام کا منصوص من اللہ ہونا شرط نہیں ہے۔ تیسری بات، تیسرا عقیدہ امام کے بارے میں وہ یہ ہے کہ امام پھر معصوم بھی ہوگا۔ یہ جو 12 امام ہے یہ 12 امام ان کے نزدیک معصوم ہیں، لیکن ہمارے اہل سنت کے نزدیک صرف اور صرف بنی نوع انسان میں صرف اور صرف انبیاء کرام معصوم ہیں، انبیاء کرام کے علاوہ کوئی معصوم نہیں، لیکن ان کے نزدیک انبیاء کرام بھی معصوم ہیں اور انسانوں میں، اور پھر یہ جو 12 امام ہے یہ 12 امام بھی معصوم ہیں۔ یہ ان کا عقیدہ امامت ہے۔ ہم ان 12 امام کو مانتے ہیں، لیکن یاد رکھ لے کہ ہم ان 12 امام کو یہ جو شیعہ کا عقیدہ ہے اس کے مطابق نہیں مانتے۔ ہم ان 12 امام کو معصوم نہیں مانتے، ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کسی کو معصوم نہیں مانتے، چاہے وہ سیدنا صدیق اکبر ہو، چاہے سیدنا فاروق اعظم ہو، سیدنا عثمان غنی ہو، چاہے مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، چاہے اور صحابہ ہو، اہل بیت ہو، ہم ان کو محفوظ مانتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں ہے، ہم ان کو معصوم نہیں مانتے۔ معصوم صرف اور صرف انسانوں میں انبیاء کرام ہیں اور فرشتے ہیں۔ صرف اور صرف اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ معصوم یا تو فرشتے ہیں یا انسانوں میں انبیاء کرام ہیں۔ یہ 12 امام کو ہم معصوم نہیں مانتے، نہ اور صحابہ کرام کو یا اہل بیت اطہار کو مانتے ہیں۔ تو یہ جو عقیدہ ہے شیعہ حضرات کا عقیدہ امامت، یہ پھر 200-250 سال لگے یہ عقیدہ بنانے میں۔ یہ جو عقیدہ ہے کہ امام منصوص من اللہ ہوگا، یہ عقیدہ نہ مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، نہ حسن مجتبیٰ کا تھا، نہ امام حسین کا تھا، نہ امام زین العابدین کا تھا، نہ امام محمد باقر کا تھا، نہ امام جعفر صادق کا تھا۔ یہ عقیدہ 200-250 سال کے بعد یہ بنا ہے۔ اس کی آپ ہسٹری اگر پڑھیں تو 200-250 سال کے بعد یہ عقیدہ وجود میں آیا ہے اور اس کو باقاعدہ یہ بنایا گیا ہے، ورنہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا، جو اپنے مد مقابل آئے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لشکر لے کر کے، لیکن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ میں منصوص من اللہ ہوں، مجھے اللہ اور اللہ کے رسول نے خلیفہ اور امام مقرر کیا ہے، ایک مرتبہ بھی نہیں کہا۔ نہ حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہ امام حسین نے کہا، یہ ان کا عقیدہ تھا ہی نہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ تھا ہی نہیں کہ امام معصوم ہوگا، منصوص من اللہ ہوگا، یہ عقیدہ بعد میں 200-250 سال کے بعد بنا ہے۔ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ ہی نہیں تھا، اور 200-250 سال کے بعد جو یہ عقیدہ بنا، اور اس میں اتنی شدت کی گئی، کتنی شدت کی گئی، آپ صرف ایک حوالہ نوٹ فرما لیں، کتنی شدت کی گئی۔ تو یہ شیعہ حضرات کے بہت بڑے امام ہیں، شیخ صدوق، وہ اپنی کتاب الاعتقاد میں بیان کرتے ہیں
اس کے پیج نمبر ہے 128، الاعتقاد جو کتاب ہے اس کے پیج نمبر 128، اعتقاد در ظالمان، مطبوعہ اس کا تہران اور طبع جدید۔ اس کتاب میں یہ فرماتے ہیں شیخ صدوق جو شیعہ کے بہت بڑے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ائمہ 12 ہوں گے، اور ان میں سے پہلے مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آخری 12ویں امام امام مہدی علیہ السلام۔ تو ائمہ 12 ہوں گے، ان میں سے حضرت علی پہلے اور امام مہدی آخری ہوں گے، اور جو شخص ان کی امامت کا انکار کرے گا، اب امامت سے مراد ان کا جو یہ عقیدہ ہے کہ وہ منصوص من اللہ ہوگا اور امام ہی خلیفہ ہوگا، خلیفہ ہی امام ہوگا، وہ معصوم ہوگا، اس عقیدے کے اعتبار سے اگر کوئی بندہ ان کی امامت کا اگر انکار کرے گا وہ کافر ہے۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ جو اس کے کفر میں شک کرے، جو بندہ انکار کرے گا وہ تو کافر ہے، لیکن اس کے کافر ہونے میں، اس کے کفر میں اگر کوئی بندہ شک کرے وہ بھی کافر۔ کتنی شدت کی گئی اس عقیدے میں کہ اگر ان عقیدے کے مطابق اگر ان کو امام نہیں مانا، ان 12 اماموں کو اگر ان کو امام نہیں مانا، جو بندہ ان کو امام نہیں مانے گا وہ بھی کافر، اور اس کے کفر میں جو شک کرے وہ بھی کافر۔ اتنی شدت کی گئی، حالانکہ یہ عقیدہ مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا ہی نہیں، نہ حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، نہ امام حسین کا تھا۔ یہ 200-250 سال کے بعد یہ عقیدہ وجود میں آیا ہے۔ آپ یہ شیعوں کی جو کتاب ہے نہج البلاغہ، جس میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات موجود ہے، آپ پوری وہ کتاب پڑھ لیں، ایک مرتبہ بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں فرمایا کہ میری امامت کا جو انکار کرے وہ کافر۔ آپ دیکھ لیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر انہوں نے جنگ کی ہے، لیکن ایک مرتبہ بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کیونکہ میں منصوص من اللہ ہوں، مجھے اللہ کے رسول نے مقرر کیا ہے، اس لیے میری امامت کا اگر کوئی انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری خلافت کو صرف انکار نہیں کیا، میری خلافت کو صرف مانا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ میری خلافت کے مقابلے میں تلوار لے کر کے جنگ صفین کی ہے۔ پھر بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے لشکر میں جتنے بھی لوگ تھے ان کو ایک مرتبہ بھی کافر نہیں کہا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی، یعنی جب سے آپ خلیفہ بنے اور وہاں سے جب آپ شہید ہوئے، پوری زندگی آپ نے جنگ کی ہے، لیکن جنگ کرنے کے باوجود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ بھی جو آپ کے مد مقابل آیا اور آپ کے ساتھ جو جنگ کرنے کے لیے آیا، ایسا نہیں کہ صرف امامت کو نہیں مانا، خلافت کو نہیں مانا، صرف نہیں مانا اتنی بات نہیں تھی، بلکہ باقاعدہ جنگ کی گئی، لیکن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ بھی ان کو کافر نہیں کہا۔ پھر آپ حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھ لیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک شہید ہوئے تب تک آپ نے جنگ کی، لیکن آپ کی شہادت کے بعد امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر صلح کر لی، آپ وتڈرا کر لیا آپ نے۔ تب پہلی بات یہ کہ اگر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیعت کر لی اور اپنی خلافت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی، تو پھر پہلی بات یہ ہے کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ کام کیا وہ صحیح تھا یا غلط تھا؟ ہمارے نزدیک، اہل سنت کے نزدیک، یقیناً ان کا کام صحیح تھا، اور جس کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ میرا یہ بیٹا یعنی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا یہ بیٹا سید ہے اور یہ مسلمانوں کے 2 بڑے گروہ میں صلح کروائے گا۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا۔ تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس پوری امت پر احسان ہے کہ آپ نے مسلمانوں کے 2 بڑے گروہ میں آپ نے صلح کروائی، اور باہمی اتفاق
آپ نے پیدا کر دیا۔ تو ہمارے نزدیک امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل بالکل صحیح تھا، لیکن میں سوال کر رہا ہوں اہل تشیع سے، شیعہ حضرات سے، کہ آپ بتائیے کہ یہ جو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد جو خلافت کر دی، وہ کام ان کا صحیح تھا یا غلط تھا؟ اگر وہ کام صحیح تھا تو پہلی بات یہ کہ امام تو منصوص من اللہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ مقرر کرے، کیا اس کو حق ہے کہ وہ اپنی خلافت کسی اور کے سپرد کر دے؟ تو پھر یہ امامت کا جو منصب ہے اور خلافت کا جو منصب ہے، یہ منصوص من اللہ تو نہ رہا۔ امام حسن مجتبیٰ نے جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد جو خلافت کر دی، تو پھر یہ خلافت کا جو یہ منصب ہے، امامت کا منصب، یہ منصوص من اللہ تو نہ رہا۔ اور اگر یہ مان لیا جائے کہ امام حسن مجتبیٰ نے جو کام کیا، اپنی خلافت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی، وہ ان کا کام غلط ہے، تو پھر امام معصوم تو نہ رہا۔ معصوم تو اس کو کہتے ہیں جس سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، جس سے خطا کا امکان ہی نہیں ہے، اس کو تو معصوم کہتے ہیں۔ تو اگر حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ کام کیا، اگر یہ غلط ہے، تو پھر امام معصوم تو نہیں رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عقیدہ بنایا گیا، یہ عقیدہ نہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، نہ حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، نہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ 200-250 سال کے بعد بنایا گیا یہ عقیدہ، اور ہمارا اہل سنت والجماعت کا پہلے دن سے یہ عقیدہ ہے کہ امام منصوص من اللہ نہیں ہوتا، بلکہ صحابہ کرام نے مل کر کے مشورہ کر کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کر لیا۔ وہ صحیح کیا انہوں نے، نہ یہ امام معصوم ہوتا ہے۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ امام معصوم بھی نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو شیعہ حضرات اس امامت کے بارے میں اور خلافت کے بارے میں جو بھی دلائل دیتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر سے اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ آج کے بیان میں نے صرف اور صرف بنیادی باتیں بیان کی ہے کہ عقیدہ امامت اور خلافت ہے کیا۔ آج بہت سے اہل سنت کے بھی عام لوگ، ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ پھر اہل بیت کی محبت کا نام لے کر لوگ اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ بیچارے متاثر ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے۔ عقیدہ امامت اور خلافت جو اہل تشیع کا ہے، وہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے۔ ہم ان 12 امام کو بھی امام مانتے ہیں، اور 12 امام کے علاوہ جو اہل بیت اطہار کے جو امام ہیں، جیسے حضرت زید ہے، ان کو بھی ہم اپنا امام مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک صرف یہ 12 امام ہیں، ہمارے نزدیک یہ 12 امام تو ہے ہی، لیکن ان کے علاوہ بھی ہمارے امام ہیں۔ یہاں تک کہ ہم تو جو اہل علم ہے، جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، اس کو بھی اپنا امام مانتے ہیں۔ اور جو یہ اہل تشیع کا جو عقیدہ ہے، اور اس کے بارے میں جو یہ دلائل دیتے ہیں قرآن سے، احادیث کریمہ سے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے بیان میں پھر اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھلائیوں کی توفیق عطا فرمائے۔